بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. محبت بڑی شاندار چیز ہے، جن کو ہو جاتی ہے یا جن سے کی جاتی ہے دونوں کی زندگی بالکل پھولوں کے تختے جیسی ہو جاتی ہے. چاروں طرف سے خوشبوئیں آتی ہیں، وہ دن، وہ وقت، وہ موسم، وہ رنگ، ہر چیز بہت اچھی لگنے لگ جاتی ہے. پر یہ محبت انسان کو بڑی آزمائش میں بھی ڈالتی ہے. جن لوگوں کو شادی سے پہلے محبت ہوتی ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ایسے خوبصورت منظر اور سین دکھاتے ہیں کہ لڑکی اس سحر میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور پھر شادی کے بعد جب وہ دعوے ترازو پہ آتے ہیں عملی زندگی کے اور پورے نہیں ہوتے تو اسی محبت کا پھر سوگ شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس جو زیادہ لڑکیاں اور زیادہ خاندان کے لوگ آتے ہیں وہ اپنی اپنی محبت کا سوگ منانے آتے ہیں، اور اس سوگ میں دکھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس دکھ کو مینیج کیسے کریں. پھر اسی دکھ سے اسٹریس ہوتی ہے، اسی دکھ سے ٹینشن ہوتی ہے، اسی دکھ سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، اور اسی سے برین ہیمریج ہوتا ہے. یہ دکھ عام طور پہ فزیکل مار کا نہیں ہوتا، یہ دکھ اس محبت کے کمپیریزن کا ہوتا ہے کہ جس محبت کو انہوں نے چھوا تھا، جس کو انہوں نے دیکھا تھا، جس کو چکھا تھا، اور جس کے خواب دیکھے تھے وہ پوری نہیں ہوئی. خاتون حضرات، مجھے تو کبھی جرت نہیں ہوئی اپنے بابا سے اس طرح کی بات پوچھنے کی، پر ایک دفعہ میری اہلیہ نے پوچھا ان سے کہ ابو آپ کو اماں سے کتنی محبت ہے، تو کبھی آپ نے اس کا اظہار کیا؟ تو اس وقت وہ وضو کر کے ٹاول سے اپنے بازو خشک کر رہے تھے، تو انہوں نے تھوڑی دور پلنگ پہ بیٹھے میری والدہ کو دیکھا اور کہا کہ مرد کے پاس اظہار محبت کے لیے اب تو لفظ ہوتے ہیں، پہلے لفظ نہیں ہوتے تھے، تو پہلے اس کا اظہار وہ اپنے عمل سے کرتا تھا. تو مرد کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ اس کی زمین کی، جائیداد کی، اس کے گھر کی، اس کی آمدنی کی ہوتی ہے. تو میں نے تو اپنی ہر چیز تمہاری ماں پہ وار دی، اور یہ بات بالکل سچ ہے. ہمارے گھر میں ابو کی تنخواہ آتی تھی سیدھی ماں بیجی کے پاس جاتی تھی. جو ہمارا گھر تھا وہ بھی ابو نے بیجی کے نام کیا، یعنی وہاں جتنا سرمایہ وہ سارا کا سارا بیجی کے پاس تھا. اور والد صاحب ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ یہ وہی سال تھے جب اشفاق صاحب فوت ہوئے اور جب قاضی صاحب فوت ہوئے. تو تیسری وفات میری بیجی کی تھی، اور جس روز ہم ان کو دفن کر کے قبر سے مٹی ڈال کے نکلنے والے تھے تو اس احاطے میں میرے والد صاحب نے مجھ کو روک کر کہا اختر عباس تو بڑی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اب اس اندھیرے میں اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. خاتون حضرات، اس لمحے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ایسے تھا کہ جیسے آپ کا دل پھٹنے والا ہو جائے. والد صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی. وہ گھر آئے، وہ رات انہوں نے اپنے کمرے میں گزاری اور صبح انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. اس محبت کے ساتھ یا اس کی یاد میں انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، اور اگلے جو چند روز وہ زندہ رہے. ہی واز ناٹ لیونگ، اور انہوں نے بات بھی کرنا بند کر دی. اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اسی جگہ، اسی قبر کے ساتھ والی قبر میں ہم ان کو لٹا رہے تھے. تو ہم نے اپنے باپ کو اپنی اہلیہ کی محبت میں جان دیتے دیکھا، اور ظاہر ہے یہ جان دیتے ہوئے نہ انہوں نے پہلے کو دعویٰ کیا تھا نہ بعد میں دعویٰ کیا، پر عملی طور پہ جتنی آپ اپنی محبت کے دعوے کرتے ہیں اگر آپ کو نبھانا جب پڑ جائے تو پھر سوگ کا سا عالم ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں خاتون نے بیرون ملک سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مجھے جب جہاں لے کے آئے تو اس نے تو مجھے بہت خواب دکھائے تھے، یہ میری باتیں سنتا تھا، اور اب یہ صرف سناتا ہے، میری بات سنتا نہیں ہے. یہ تب تو یہ کہتا تھا میں پلکوں میں رکھ کے تمہیں بٹھاؤں گا، اور اب یہ سارے میری بات سننا تو دور کی بات ہے، اب یہ حقوق کی بات کرتا ہے. اب اسے میرے دکھ، میرے سکھ نظر نہیں آتے، اسے اپنے حق نظر آتے ہیں. اور وہ جو شادی سے پہلے ان دعووں کی وجہ سے محبوب تھا اور ہیرو تھا، اب وہ اسی گھر میں ولن بن گیا. اینڈ شی از ناٹ ولنگ ٹو کنٹینیو دا ریلیشن. یہ اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہر جگہ ہوتا ہے جہاں جہاں دعوے زیادہ کیے گئے ہوں. ہمارے دوست ہیں امجد اعجاز گجرانوالہ میں، انہوں نے ایک غزل بھیجی ہے
بالکل جان لیوا قسم کی. پہلے میرا خیال میں آپ کو وہ سناؤں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. یعنی اس قدر خوبصورت اشعار ہیں اور چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں. کوئی مر جائے تو کیوں کہتے ہو یوں ہے یوں ہے, درد کی آخری درجے پہ سکون ہے یوں ہے. جسم سینے کے جو ماہر ہیں انہیں کیا معلوم, جسم سینے کے جو ماہر ہیں انہیں کیا معلوم. زخم کی نوک فقط دل سے بروں ہے یوں ہے. اور آئینہ نقل کرے تیری کہاں ممکن ہے, آئینہ نقل کرے تیری کہاں ممکن ہے. ذائقہ خوشبو صدا لمس فزوں ہے یوں ہے. عاشقی رد عمل حسن کی رعنائی کا, اور حسن کے سامنے ہر عشق نگوں ہے یوں ہے. کن کہا یا میرے معبود ہمیں سمجھایا, دنیا فیکون ہے یوں ہے. اور بعض شعروں سے تو ہم پھر سے جنم لیتے ہیں. بہت خوبصورت شعر ہے. بعض شعروں سے تو ہم پھر سے جنم لیتے ہیں. شاعری ذہن کی خلقت کا فسوں ہے یوں ہے. اور حسن ادراک بنا حوروں کا جھرمٹ ہے بیکار, حسن ادراک بنا حوروں کا جھرمٹ ہے بیکار. من و سلوہ بھی بنا ذوق کے دوں ہے یوں ہے. اور عشق کی تال پہ دھڑکے تو اسے دل کہیے, عشق تو میری جان روح کا خون ہے یوں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ بس آج بہت بوسے دیے, مسئلہ میرا ابھی یوں کا توں ہے یوں ہے. اور ہم نے یک طرفہ محبت میں جلا دی کشتی, یار کی سمت سے نہ ہاں ہے نہ ہوں ہے. اور زہر کے خالی پیالے نے یہ سمجھایا قیس, عقل کے آخری درجے پہ جنوں ہے یوں ہے. خواتین حضرات, یہ شاعر بڑے کمال کے ہوتے ہیں. کتنے دکھی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی انہوں نے آرزوؤں کو ان شعروں میں پرویا ہے. دوبارہ سنیں گے تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا. یہ بحر بھی مختلف ہے اور جو اس کا انداز ہے, انداز بیاں, وہ بھی مختلف ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ ہر شعر کسی نہ کسی کی حسرتوں کی جو کرچیاں ہیں ان سے جڑتا ہے. شاعر پہ بیتی ہو تو وہ اس دکھ کا اظہار کرتا ہے, اور کسی خاتون پہ بیتی ہوں تو وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. مردوں پہ بھی کبھی کبھی بیتی ہے پر مردوں پہ نسبتاً کم بیتی ہے. یہ دوسروں کی جو جگ بیتی ہے اس کا اظہار زیادہ کرتے ہیں. جتنے یہ سوگ بڑھ رہے ہیں گھروں میں, جتنے دل ٹوٹ رہے ہیں اتنے ہی رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اس گھر میں ہیرو ہوتے ہیں, آپ سوچیں 22-23 سال کی عمر میں تو ویسے بندہ دکھنے میں بھی ہیرو ہوتا ہے, لفظوں کا بھی ہیرو ہوتا ہے. اور اس کو اپنے لفظوں کے جال میں لڑکی, خوبصورت لڑکی کو مبتلا کرنا, اس کے جادو کر دینا اور اس کو بالکل اپنی انگلیوں پہ نچانا ان کو خوب آتا ہے. پر یہ جو دعوے وہ کرتے ہیں, یہ جو باتیں وہ کرتے ہیں, لڑکیاں ان کو سچ مان لیتی ہیں. اور پھر اس وقت موت کے منہ میں, موت کے بالکل دہانے پہ پہنچ جاتی ہیں جب انہیں دکھ ہوتا ہے کہ جس پہ انہوں نے اعتبار کیا, جس پہ انہوں نے سارا ایثار کیا, جس کے بارے میں اپنی زندگی کو تج کے اس کے ساتھ جڑ گئی, اس نے ہی اپنے دافعوں کو جھٹلا دیا. کسی اور لڑکی کی وجہ سے جھٹلا دیا, کسی اور رشتے کی بات جھٹلا دیا. دنیا کے دکھوں کو وہ پوری طرح یا سختیوں کو مقابلہ نہیں کر پایا, کوپ نہیں کر پایا. اس لیے میں بالکل ڈرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ دعوے نہیں کرنے چاہیے اور وعدے بھی نہیں کرنے چاہیے. ایک تو وعدوں کے اللہ کی ہم پوچھ ہوگی, پر یہاں یہ وعدے ہیں دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں, دلوں میں بہت بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو جاتی ہیں, وہ عدوں سے خواب بن جاتے ہیں, خواب بن جاتے ہیں. پر وہ جب ٹوٹتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اعتبار بھی جاتا ہے, اس کے ساتھ ہی لحاظ بھی جاتا ہے, ان کے ساتھ پھر رشتہ بھی جاتا ہے, اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونے والا ہوتا ہے. مرد سخت دل ہوتے ہیں, چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں, عورتوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا. اور پھر وہ ڈاکٹروں کے ہاں, سائیکیٹرسٹوں کے ہاں, کنسلٹنٹس کے ہاں اپنے اس دکھ کی پوٹلیاں اٹھائے. اور یاد رکھیے گا, یہ پوٹلیاں اتنی تگڑی ہوتی ہیں اور اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ ان واقعات کے سالوں کے بعد بھی, 8-10 سال کے بعد بھی
وہ جب کھولتی ہیں تو اس میں سے ان زخموں میں سے خون رس رہا ہوتا ہے، اور وہ یوں بیان کر رہی ہوتی جیسے عملاً ان کے سامنے ہوا ہو، اور تب وہ ان کے ہاتھ اس دکھ کے خون سے پچ پچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اے وہ لڑکوں جو ابھی ابھی بڑے ہو رہے ہو، اور اے وہ لوگوں جو بڑے ہو گئے ہو، جنہوں نے محبت کے دعوے ڈھیر سارے کر کے اپنی بیویوں کو اور اپنی محبوباؤں کو تھما دیے تھے، یاد رکھو کہ ان کے ٹوٹے دلوں کی صدا اور فریاد جب عرش تک پہنچتی ہے تو بڑی سختی ہو جاتی ہے، اور سختی آپ کی دنیا میں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اول تو دعوے نہ کیا کریں، دعوے محدود سے کیا کریں جن کو بندہ پورا کر سکے۔ اگر شادی سے پہلے آپ بہت سافٹ ہیں تو اس کے بعد بھی سافٹ رہا کریں، شادی سے پہلے اس کی باتیں سنتے ہو تو بعد میں بھی سنا کرو، شادی سے پہلے اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہو تو بعد میں بھی اٹھایا کرو، شادی سے پہلے اس کو آپ حور پری اور رانی سے تشبیہ دیتے ہو تو بعد میں پھر ڈائن نہ بنایا کرو، بعد میں بھی قدر کیا کرو۔ چیزیں تو بہت معمولی سی ہیں، پر اگر آپ کو یاد رہیں تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی زندگی آخری سانس تک ایسی ہی ہوگی جیسے محبت کی ڈولی میں بیٹھے آپ جھولتے رہے اور زندگی گزر گئی۔ یہ زندگی محبت سے گزرتی ہے، اعتبار سے گزرتی ہے، ایثار سے گزرتی ہے، ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے سے گزرتی ہے، دوسرے کو دینے سے گزرتی ہے۔ لینے والے پھر عام طور پہ لیتے رہتے ہیں اور دکھوں کی کیسی پوٹلی جمع ہو جاتی ہے جو خود آپ سے اٹھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہاں سے وہ جو ٹوٹ گئی تڑک کر کے والا معاملہ ہوتا ہے، آپ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، آپ نئی زندگی کا آغاز کر لیتے ہو۔ ان غریبوں کے لیے پچھلی زندگی کا بوجھ، پچھلی یادوں کا بوجھ، اور اس ہیرو کو لے کے وہ ہیرو اپنے جذبات میں بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ ہیرو اپنے خیالات میں، اپنے اعمال میں بالکل ایک لاچار اور مریض نما بن جاتا ہے کہ جس سے انہوں نے پیار کیا ہوتا ہے، جس کی زندگی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہوتا ہے۔ سو دل توڑنے سے پہلے 100 دفعہ سوچئے گا کہ اس سوگ کے سموگ میں، اس سوگ کے دھوئیں میں آپ کی شکل بھی ایسے ہلتی ہلتی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ آپ پھر ان عورتوں کی دعاؤں سے بھی رخصت ہو جاتے ہیں، اور آپ کے لیے خیر چاہنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا دل بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اور خالی دل میں رہنا تو بالکل یوں سمجھیے کہ ایسا ہی ہے جیسے مچھلی بنا پانی کے رہے تو کیسے جیے گی، پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم عورت کی محبت کے بنا جی لیں گے، نہیں جیا جا سکتا۔ اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور اس کو بالکل ہاتھوں پہ جیسے رکھتے ہیں سنبھال کے ویسے رکھنا چاہیے۔ آسودہ رہیے، شان سے رہیے، اور اپنی ان خواتین کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کے دھیان سے رہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔